کہ یوسف رضا گیلانی نے آج سینٹ میں یہ اعلان کیا کہ وہ بطور اپوزیشن لیڈر سینٹ اپنا استعفیٰ پارٹی کو بھجوا چکے ہیں، پارٹی قیادت کو بھجوا چکے ہیں۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے اس منصب سے استعفیٰ دینا ہے تو وہ چیئرمین سینٹ کو کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ بہرحال حکومت نے بھی اس پہ رد عمل دیا ہے۔ ارشاد صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم مخدوم صاحب، گزارش یہ ہے کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس وقت حاضر نہ ہو کر ایک لحاظ سے آپ کو فیسلیٹیٹ کیا، اسٹیٹ بینک بل آپ نے منظور کرا لیا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس فیسلیٹیشن کے اور اس تعاون کے بدلے میں ان کو کیا ملا؟ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ اخلاقی روایات قائم کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا، اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ان کے نہ آنے کا تو یقیناً حکومت کو فائدہ ہوا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک ووٹ سے ہمیں کامیابی ہو گئی، تو وہ اہم کامیابی تھی۔ اب انہوں نے آج یہ سینٹ میں بیان دیا ہے کہ ان کو حیرانی ہوئی ہے اپنی جماعت پر کہ وہ خاموش ہے، یعنی کہ ان کے جو بیانات ہیں اس پر جماعت مطمئن دکھائی نہیں دے رہی، یعنی کہ در پردہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ پر عدم اعتماد کر رہی ہے جماعت، تو میں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ دیکھیے، اگر استعفیٰ پیش کرنے میں وہ سنجیدہ ہیں تو پھر استعفیٰ پیش کرتے ہیں وہ چیئرمین سینٹ کو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک کھیل ہے جو کھیل رہے ہیں، ماتقدم کے طور پر استعفیٰ پیش کیا ہے تو واپس لے لیں گے۔ قریشی صاحب، سلیم مانڈوی والا صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جان بوجھ کر نہیں آئے۔ اگر وہ جان بوجھ کر نہیں آئے تو یہ ایک طرح سے پارٹی کے اندر بھی ان کے خلاف عدم اعتماد ہے۔ لیکن سوال یہ ہے جو ارشاد صاحب نے بھی بات کی، اگر یہ تعاون گیلانی صاحب کی طرف سے حکومت کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں گیلانی صاحب کو کیا دیا گیا، کیا مراعات دی گئیں، کیا ان کے ساتھ کیا تعاون کیا گیا؟ پھر ہم نے کیا مراعات دینی تھی؟ ہم کیا رعایت دے سکتے ہیں؟ ہم نے تو کوشش ہماری یہی تھی کہ ایک اہم بل ہے اور وہ پاس ہو جائے، اور اس کی ہم کوشش میں تھے۔ الحمدللہ ہمارے ممبران نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے دیکھا ڈاکٹر زرقا صاحبہ ہماری جو سینیٹر ہیں، وہ بیماری کے عالم میں ان کو آکسیجن لگی ہوئی تھی، کووڈ میں مبتلا تھی، وہ اس حالت میں ویل چیئر پر سینٹ پہنچی اور اپنا ووٹ انہوں نے دیا۔ تو ہم تو شکر گزار ہیں کہ تحریک انصاف کے ممبران نے اور دیگر حلیف جماعتوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔ اب ایک طرف اپوزیشن کہہ رہی ہے اس بل کی اہمیت کے بارے میں، بلاول بھٹو زرداری نے بھی بیانات دیے ہیں، اور پھر قائد حزب اختلاف خود لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے ووٹنگ کے لیے، اور خود غیر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ معاملات کچھ درست دکھائی نہیں دیتے۔ جن کو فون کر کے بلاتے ہیں وہ آ کے حکومتی بینچز کو ووٹ دیتے ہیں۔ ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہر دباؤ سے بالاتر ہو کر ملک کی مفاد میں ایک فیصلہ کیا، اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ اب یہ ان کی جماعت کا فیصلہ ہے کہ وہ استعفیٰ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے۔ میرے خیال میں استعفیٰ قبول نہیں کریں گے اور یہ اسی طرح پہ گزارا کریں گے۔ قریشی صاحب، وزیر اعظم عمران خان ونٹر اولمپکس میں شرکت کے لیے چین جا رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ فرمائیے کہ صدر شی پینگ سے بھی ملاقات طے ہوئی ہے یا باقی سربراہان کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان بھی ان سے مل لیں گے؟ باضابطہ کوئی ملاقات طے نہیں ہوئی؟ جی، انشاءاللہ وزیر اعظم تشریف لے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی سائیڈ لائنز پہ صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات متوقع ہے، اور وزیر اعظم پریمیئر لی سے بھی ان کی ملاقات انشاءاللہ ہوگی۔ قریشی صاحب، اس دورے کا کیا ایجنڈا طے پایا ہے؟ خاص طور پر اپوزیشن یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ سی پیک کی وجہ سے اور بعض دوسرے معاملات کی وجہ سے ہمارے تعلقات کچھ صدمہری کا شکار ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ایجنڈا طے پایا ہے؟ تنقید کرتی ہے اور یہ اپوزیشن کا حق ہے
اور ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ جو ایجنڈا ہے بڑا واضح ہے، بڑا وسیع ایجنڈا ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات ہیں، ہمارے جو اکنامک انٹیگریشن ہے، بائیلیٹرل ٹریڈ کو ہم نے وسعت کیسے دینی ہے، مزید پاکستان میں چائنیز انویسٹمنٹ کو ہم نے کیسے اٹریکٹ کرنا ہے، افغانستان کی صورتحال پر ہم نے کس طرح وہاں کا امن اور استحکام جو ہے اس پہ آگے کیسے بڑھنا ہے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، جو اس ریجن کے معاملات ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے تیزی سے بگڑ رہی ہے، آئے دن وہاں جو انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، فیک انکاؤنٹرز میں مظلوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور بہت سے ہمارے ریجنل اور اکنامک ایشوز ہیں جن پر تبادلہ خیال ہوگا۔ شاہ جی، امریکہ اور چین میں جو تناؤ بڑھ رہا ہے، پاکستان کی مشکلات میں یا پاکستان کی آزمائش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ چین ہی کی خاطر ہم نے ڈیموکریسی کانفرنس میں شرکت نہیں کی، اب ونٹر اولمپکس کا یورپ نے بائیکاٹ کیا تو ہم اس میں شریک ہو رہے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے، خیر سگالی کے طور پر۔ تو کیا مستقبل قریب میں ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمارا اب رخ چین کی طرف ہوگا اور ہم امریکہ سے منہ موڑ لیں گے اور پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر ترجیح اول چین ہی ہوگا؟ ہرگز نہیں، ہم کسی کی طرف سے منہ نہیں موڑ رہے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، ہیں اور رہیں گے۔ امریکہ کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اعلان ہم کر رہے ہیں۔ امریکہ کا دنیا میں اس خطے میں اہم رول تھا، ہے، رہے گا۔ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننے جا رہے۔ چین کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں اور ان تعلقات کو فروغ دینا یہ ہمیں اس کا استحقاق ہے۔ ہم نے پک اینڈ چوز نہیں کرنا، ہمارے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ہم اسی راستے پر گامزن رہنا چاہیں گے۔ بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے، ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں چین کے، لیکن جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کیا امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات سابقہ سطح پر برقرار رہ سکتے ہیں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 1 سال سے صدر بائیڈن نے وزیر اعظم عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور بھی بہت سارے عوامل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو کیا سابقہ تعلقات برقرار رکھنا آسان ہوگا ہمارے لیے امریکہ کے ساتھ؟ چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر عرصہ دراز سے ہے اور رہے گا، اور امریکہ کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہی مجھے یاد ہے کہ ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ کا آغاز ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں وزیر خارجہ تھا پچھلی مرتبہ تو کئی نشستیں ہوئی تھی، اس میں پیش رفت زیادہ نہ ہو سکی، لیکن امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا ڈائلاگ ہے اور رہے گا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، لیکن یہ کیسے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ کہ ایک عرصہ ہو گیا ایک ٹیلی فون کال جو بائیڈن صاحب کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو نہیں کی گئی یا ٹیلی فونک رابطہ تک نہ ہو سکا۔ اگر اچھے تعلقات ہیں تو پھر اس سرد مہری کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، تعلقات جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنل ہوتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہمارا انسٹیٹیوشنل رابطہ بھی ہے، تعلق بھی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ 19 دسمبر کو جو اسلام آباد میں اجلاس ہوا، جو ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہوا تھا افغانستان پر، اس میں امریکہ کا مندوب تھا، ان کے جو اسپیشل انوائے تھے ٹام ویسٹ، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ نیو یارک میں میری جو ان کے وزیر خارجہ ہے سیکریٹری بلنکن سے ملاقات ہوئی، پھر اسلام آباد میں وینڈی شرمن جو ان کی ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ تشریف لائیں، ان سے تبادلہ خیال ہوا۔ تو ہمارے رابطے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اور رہنے چاہیے۔ شاہ صاحب، یہ قومی سیاست کی طرف آتے ہیں۔ اپوزیشن فروری مارچ میں اسلام آباد آ رہی ہے، لانگ مارچ ہے، دھرنے کے ارادے ہیں۔ یہ صرف اپوزیشن کی گیدڑ بھپت کے ہیں کہ ہم حکومت کو گھر بھیج دیں گے، یا درون خانہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے، کچھ ایسے معاملات ہیں کہ آپ کی حکومت کو خطرہ ہو؟ دیکھیے، اپوزیشن کی تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت کو نیچا دکھائے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلند باغ دعوے ہیں جن میں حقیقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم
मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करें, महंगाई को कंट्रोल करें और अपने रिकॉर्ड की बुनियाद पर आवाम के सामने जाएं 2023 में और फिर आवाम के फैसले की मुंतज़िर ठहरें। बहुत शुक्रिया।